آپ تمام بھائیوں کو ڈاکٹر صاحب نے تحریک اسلامی کے مرکز منصورہ میں خوش آمدید بھی کہا ہوگا. میں بھی اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں بے حد و حساب اجر آپ کو عطا فرمائے. آپ نے ایک نیک سفر کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے، ہدایات کو یاد کرنے اور اقامت دین کی جد و جہد کو تیز کرنے کا ایک عزم لینے کے لیے اور اس عزم کی تجدید کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. یہ 3 دن آپ قرآن و حدیث کے سائے میں گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ یہاں سے سنیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے یہاں جو بھی گفتگویں ہوگی، آپ کے لیے وہ سرمایہ حیات بن جائے اور روز قیامت آپ کے لیے وہ توشہ نجات بن جائے. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس تربیت گاہ کے اس پہلے سیشن میں اور پہلے پروگرام میں درس قرآن کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ایمان اور آزمائش ہے. اور اس موضوع کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم الشان کی ایک بہت ہی معروف سورت ہے سورہ العنکبوت، اس کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی. یہ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں 2 ہی طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی. آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ سارے کل آ گئے تھے آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگر تھکاوٹ بھی ہو تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا وہ اتر جائے، اور آپ بھی تھوڑے اٹینٹیو ہو کے، ذرا متوجہ ہو کے. ظاہر ہے قرآن کا تو مذہبی طب ہے اور قرآن کا حق بھی ہے یہ کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی صورتیں، ایک مکی صورتیں ہیں اور دوسری مدنی صورتیں. ویسے تو ان دونوں طرح کی صورتوں کا جو نفس مضمون ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ بہت مختلف ہے، لیکن اگر ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا پڑے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکی صورتیں توحید بیان کرتی، ایمانیات بیان کرتی ہیں، عقائد سے بحث کرتی، جبکہ مدنی صورتیں تہذیب و تمدن کو بیان کرتی ہیں، ریاست کو بیان کرتی ہیں، سیاست کو بیان کرتی ہیں، نکاح و طلاق کے قوانین اور میراث کے قوانین تک یہ مدنی صورتوں کے اندر، اس لیے کہ مدنی صورتوں کا موضوع معاشرت ہے. ایک سوسائٹی مارز وجود میں آ گئی تھی، ایک ریاست مارز وجود میں آ گئی تھی. اب رہن سہن کے آداب کیا ہوں گے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر بیان ہوئی. یہ سورہ عنکبوت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں بھی اس وقت یہ نازل ہوئی جب مکے کے مسلمانوں کے اوپر مصائب اور آلام اور آزمائش اور امتحان بالکل اپنے عروج پر تھا. یہ اس زمانے کی صورت. چنانچہ اس صورت کے اندر ایک طرف اہل ایمان کو حوصلہ اور ان کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ جن مشکلات کا سامنا وہ کر رہے ہیں اور جن مصیبتوں کے اندر اور جس آزمائش کے اندر وہ ڈال دیے گئے ہیں، ظاہر ہے آپ ذرا چشم تصور سے وہ سارا منظر اپنے دماغ میں، ذہن میں تازہ کیجیے. تو وہاں اہل ایمان کی ہمت بندھائی گئی، ان کو حوصلہ دیا گیا. تو ساتھ ہی کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو، کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایمان بھی لائے
لیکن جب آزمائش کو دیکھتے اور امتحان کو دیکھتے اور آروں سے چرتا ہوا لوگوں کو دیکھتے اور گڑھوں کے اندر زندہ انسانوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان کی روح کانپ جاتی، وہ ڈر جاتے اور مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء والی کیفیت بن جاتی۔ تو ان کو بھی کچھ شرم دلائی گئی ہے، کچھ توجہ دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کفار کو، مشرکین کو، کہ جنہوں نے اہل ایمان کی زندگیاں انہی پہ تنگ کر دی تھیں، ان کو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے اور انجام بد ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ تین گویا کے موضوعات ڈسکس ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت میں ان سوالوں کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ جو اس وقت کے نوجوانوں کو درپیش تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ اس طرح کے سوالات بعض اوقات ہمارے، ظاہر ہے کہ قرآن تو ایک زندہ کتاب ہے اور یہ تا صبح قیامت آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کچھ سوالات جو اس وقت کے نوجوانوں کو درپیش تھے، مثلا ایک سوال یہ تھا کہ ان کے والدین، جو نوجوان مسلمان ہو جاتا، ایمان لے آتا، تو ان کے والدین ان سے یہ کہتے کہ یہ تمہارا دین کیسا ہے؟ تم خود ہی کہتے ہو کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اور تم ہماری اطاعت نہیں کرتے ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین اور اس کی تحریک سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ تو اس سوال کا جواب اسی سورت کی آیت نمبر 8 کے اندر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فِي عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسے والدین کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے جو تمہیں اللہ کی بجائے شرک کی طرف متوجہ کرتے ہوں اور شرک کا حکم دیتے ہوں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان نو مسلم اہل ایمان کی رہنمائی بھی اس صورت کے اندر کی گئی کہ جن کو اس وقت کے سردار اور بڑے بڑے جو اس معاشرے کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کس ثواب اور عذاب کے چکر میں پڑ گئے ہو، کس جنت اور دوزخ کے چکر میں پڑ گئے ہو، یہ ساری کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنت جہنم کی بات بن بھی گئی اور کوئی ثواب اور عذاب کا معاملہ آ بھی گیا تو ہم تمہیں پیچھے کر دیں گے، ہم آگے ہو جائیں گے، تمہاری جگہ عذاب ہم جھیل لیں گے، تمہارے حصے میں آنے والا عذاب ہم بھگت لیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک یہ بات بھی وہ کہا کرتے۔ تو اس جو کنفیوژن تھی، جو مشکل تھی، اس کا جواب اسی سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر دیا گیا۔ فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، اور اگر یہ کوئی بات ایسی کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات کلیئر کر دی۔ میرے بھائیو اور میرے دوستو، یہ چند ایک ابتدائی باتیں اس صورت کے بارے میں سن لینے کے بعد اب میں آپ کے سامنے چند گزارشات ایمان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت کی جو آیتیں میں نے پڑھی، 2 آیت، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پہلا ایک سوال اٹھایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور کلمہ پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسلام کا دعویٰ کر دیں گے تو بس بات ختم اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
پھر جواب دیا گیا اسی سوال کا، ان کو بتاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تحقیق اور یہ حق بات ہے اور یہ سچ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جن لوگوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جو لوگ بھی اس دائرے کے اندر آئے، جو لوگ بھی جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا، اللہ سے محبت، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کی اطاعت، اللہ کا خوف، اسی کی خشیت اور اسی کے سامنے احساس جواب دہی کا جو لوگ دعویٰ کرتے، اور جن لوگوں کا یہ نعرہ ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ان کو آزمایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سچے کتنے ہیں، اور محض زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محض زبان سے دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں، اور دل و نگاہ کے اندر ایمان کو اتارنے والے کتنے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا قانون ہے، ہم نے کسی کو نہیں بخشا، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ صحابی ہو، وہ عام مسلمان ہو۔ آزمائش شرط ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش شرط۔ اب آزمائش کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بہت سخت ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے بہت، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد سے یہ حدیث روایت ہے، قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کون سے لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے کڑا امتحان کن کا لیا گیا؟ قال الانبیاء، حضور نے فرمایا انبیاء، سب سے کڑی آزمائش اور کٹھن امتحان انبیاء کا ہوا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں، انبیاء کے بعد پھر صحابہ، پھر تبع تابعین، پھر صلحاء، پھر شہداء وغیرہ وغیرہ، پھر یہ مقامات اور رتبے کے لحاظ سے آزمایا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ایمان سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، ذمہ دار ہیں، اور اس دھرتی کے اوپر اسلامی انقلاب کے دعوے دار ہیں، اور آنکھیں بند ہو جانے کے بعد جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے اپنے آپ کو مستحق ٹھہراتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ایمان ہے اس میں ہم کہاں کھڑے، اپنا جائزہ بھی لیں گے، ایمان کی تعریف بھی کریں گے کہ ایمان ہے کیا۔ میرے بھائیوں، ایمان وہ بنیاد ہے کہ جس پر پورے دین کی عمارت قائم۔ پہلی بات تو یہ دین اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اور اعمال کی قبولیت کی شرط بھی ایمان ہے۔ کوئی ایمان کے بغیر کتنے ہی اعمال کرتا چلا جائے، اعمال صالح کرتے چلے جائے، آگے بھی بات آئے گی، ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے تو سب کچھ لا حاصل۔ گویا ایمان کی حیثیت ہماری اس تحریک کے اندر، ہمارے اس عقیدے کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر، ہماری اس شریعت کے اندر کیا ہے؟ جیسے انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت۔ اگر سر نہیں ہے تو انسانی جسم کسی کام کا ہے؟ یا درخت کے اندر جو حیثیت ایک تنے کی ہے، اگر تنا کاٹ دیا جائے، تنا نکال دیا جائے تو پیچھے درخت کی کیا حیثیت بچ جاتی ہے؟ سوکھی ہوئی چند شاخیں، سوکھے ہوئے چند پتے، یہی ہے نا۔ وہ ہرا بھرا اور شجر سایہ دار درخت تو ختم ہو گیا۔ بالکل ایمان کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے، اس راستے کو اپنانے والوں کے لیے ایمان کی حیثیت بالکل ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان وہ مضبوط
قلعہ ہے کہ جو شکوک و شبہات سے انسان کو دور رکھتا ہے اور بالکل یکسو ہو کے گمراہی سے بچاتے ہوئے انسان کو اپنی منزل کی طرف سفر کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، اور ایمان وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو انسان کے اندر جب داخل ہو جاتی ہے تو ایک تبدیلی رونما ہوتی۔ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں میں، دونوں اشکال میں ایمان وہ طاقت ہے کہ جو انسان کے اندر ایک کھلبلی مچا دیتی، ایک انقلاب برپا کر دیتی۔ اس کی سوچوں کے زاویے بدل جاتے ہیں، اس کی فکر کے راستے بدل جاتے ہیں، اس کا نظریہ اور دل و دماغ کی دنیا بدل جاتی۔ ایمان وہ طاقت ہے اور ایمان وہ قوت ہے۔ ایمان وہ سدا بہار درخت ہے جو ہمیشہ سایہ دار رہتا ہے، کبھی مرجھاتا نہیں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جس کی جڑیں گہری زمین کے اندر اور جس کی شاخیں نیلے آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، یہ وہ شجر سایہ دار ہے۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی اوپر زیادہ شاخیں ہیں۔ کتنی؟ 70 سے بھی زیادہ شاخیں۔ اور سب سے بڑی شاخ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب پڑھیں ذرا اونچا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے پہلی بنیادی اور مضبوط ترین شاخ ہے۔ اور جو سب سے کمزور برانچ ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ شرم و حیا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ایمان وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو بلندی عطا کرتا ہے، آپ کو عروج عطا کیا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے، سر بلند رہو گے، شرط صرف یہ ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا، ایمان پہ استقامت دکھانی ہے۔ اگر ایمان پہ قائم رہو گے تو تم ہی کامیاب ہو۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور اتنے سال ہو گئے۔ تم پہلے وہ ایمان کا وہ درجہ تو پاؤ نا، اس کم از کم ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو تو پورا کرو نا۔ تو پھر دیکھو کہ زمین کی خلافت کیسے تمہارے حصے میں آتی ہے، قوموں کے فیصلے کس طریقے سے تمہارے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان شرط ہے اور ایمان کے اوپر استقامت جو ہے وہ شرط ہے۔ پھر ایمان وہ چیز ہے کہ جو آپ کی دنیا کو پرسکون بنا دیتی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایمان وہ طاقت اور ایمان وہ دولت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، کہ یہ وہ طاقت اور یہ وہ دولت ہے کہ جو تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون اور احسن بنا دیتی ہے، اور آخرت کی تمام کامیابی اسی کے گرد اور اسی کا جو ہے وہ گویا کہ یہ اس کی ضمانت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ دولت اگر آپ کے پاس موجود ہے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جس شخص کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے گناہ اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، اور اس کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حدیث کی روح سے ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنا؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فرمایا قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان۔ پہلی بات، زبان سے اقرار کرنا۔ کوئی کہے نا کہ میرے دل میں ایمان ہے
میں زبان سے یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں، دھڑلے سے پڑھنا ہے اور ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں بس آپ کے ساتھ ہوں، دل سے تو آپ کے ساتھ ہوں نا. نہیں، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے. یہ پہلی چیز ہے، قول باللسان و اعتقاد بالجنان. دل کی تصدیق ضروری ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ محض زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں. تو دل کی تصدیق بھی ضروری ہے کہ آپ کی زبان جو دعویٰ کر رہی ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور عمل، آپ کا عمل بتائے گا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق کیسے. عمل بالارکان، آپ نے اعمال کی دنیا میں بھی یہ ثابت کر رہا ہے. یہ جو نیک اعمال ہیں نا، یہ دراصل ایمان میں ہی اضافے کا باعث بنتے ہیں. نیک اعمال، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. زادتہم ایمان، ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں. اور بغیر عمل کے ایمان، میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے بغیر دندانے کے ایک چابی. چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی تالے کو کھولنا ہے لیکن اس چابی کے دندانے نہیں ہیں، وہ بالکل ایسے سموتھ ہے، سیدھی ہے، تو تالا کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. بالکل بغیر عمل کے ایمان ایسے ہی ہے. آپ کہیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں لیکن اعمال سے آپ خالی، اور آپ بڑے اچھے اچھے اعمال کریں لیکن ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا، بڑی دنیا کی بڑی بڑی این جی اوز ہیں. میاں والی میں جناب کنویں لگوائے جا رہے ہیں، یہ نلکے لگوائے جا رہے ہیں، راستے بنوائے جا رہے ہیں، پل بنوائے جا رہے ہیں، تعلیمی ادارے، مشنری ادارے کھولے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آ کے یہ کام کرتا ہے، کام تو بہت اچھے، بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی اجر ہے ان کے لیے؟ نہیں. ایمان کے بغیر نہیں. ایمان شرط ہے. آپ بڑے بڑے اعمال کر ڈالیں لیکن اگر آپ ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو پوری صورت اتار دی نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا وعملوا، یہ آمنوا وعملوا الصالحات قرآن پاک کے اندر کوئی 38 جگہوں کے اوپر اس کا ذکر ہے. 38 جگہوں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے بعد آپ سے پوچھنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ نے مختصر سا جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر پہاڑ بن جاؤ استقامت کے. بس اس کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں نے ایمان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ مجھے اپنے آپ کا امتحان لینا ہے کہ یہ ایمان کی دولت سے میں کتنا مالا مال ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کو لینا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو لینا ہے. تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ بڑی بڑی نشانیاں چند ایک کیا ہے. پہلی نشانی یاد رکھیے ایمان کی، تعلق باللہ ہے. اللہ سے تعلق ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ اللہ سے آپ کی محبت کتنی ہے؟ اللہ کا خوف اور خشیت جلوتوں میں اور خلوتوں میں اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہاں اس ہال کے اندر بیٹھ کر تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بھی جائیں گے یہ 3 دن انشاءاللہ، نماز بھی پڑھیں گے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب میں تنہا ہوتا ہوں کمرے کے اندر، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہیں اللہ کی حدوں کو توڑ تو نہیں دیتا. اور آج کل تو یہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، موبائل، منٹ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا
ہمیں یہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ اللہ سے تعلق میرا کتنا ہے. اگر تو اللہ کا خوف اور خشیت میرے اوپر طاری ہے اور اللہ کی محبت کے اندر میں سرشار ہوں اللہ کی محبت سے، تو پھر خلوتیں ہوں، پھر تنہائیاں ہوں، پھر رات کے اندھیرے ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اللہ کی خلاف ورزی، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکوں گا. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ سے جو معاہدہ کر رکھا ہے میں نے اور آپ نے، ایک بے کا معاملہ ہے نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں اور آپ تو اپنے مال اور اپنے نفس، اپنی جانیں اللہ کو بیچ چکے ہیں، ایگریمنٹ ہو چکا ہے جنت کے بدلے میں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے جنت نہیں چاہیے، تو پھر وہ اپنے مال کو سنبھال کے رکھے، اپنی جان کو بھی بہت سنبھال کے رکھے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت، لیکن اگر جنت کا طلبگار ہے تو پھر تو بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، سائن ہو چکے ہیں. اب ایمان کو جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے، اس ایگریمنٹ پہ کتنا. آپ سے اعانت مانگی جاتی ہے نا، جماعت اسلامی اور تحریک مختلف قسم کے فنڈز مقرر کر دیتی ہے. آج فلسطین فنڈ ہے، آج انفاق فی سبیل اللہ فنڈ ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے. تو پھر میں دیتا تو ہوں بحیثیت رکن جماعت، بحیثیت کارکن، لیکن دیتے ہوئے میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے دل کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بتائے گی کہ آپ ایمان کے کس لیول پر. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میری ذاتی مفاد پر کوئی چوٹ پڑ جائے تو میرے غم و غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. میری اولاد کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو میرے غم و غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ کا دین سر عام جھٹلایا جائے، اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اور فلسطین اور غزہ کی گلیاں اور بازار محمد کے بیٹوں اور بیٹیوں کے خون سے تر کر دی جائیں اور خون کی ندیاں بہتی رہیں، تو پھر میری کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ ایمان کے کس درجے پر. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. ایمان کی یہ بھی تعریف ہے جو اقبال نے کی، اور یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے ایک حصے میں اگر کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. اور آج تو جسم لہو لہو ہے. پھر کتنی راتیں میرے پاس ایسی ہیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں جو کل روز قیامت میں اللہ کو دکھاؤں گا، یا اللہ میرا دیکھیے یہ پوری رات تڑپتے ہوئے میری گزری ہے، میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے مجھے نیند نہیں آئی تھی. یا اللہ یہ دیکھیے میرے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، لیکن ٹی وی کے سکرین پہ چل رہا تھا کہ غزہ کی پٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی اجتماعی قبروں کو دیکھ کر میں نے کھانا چھوڑ دیا تھا، میں نے بھوکی رات گزار دی. یا اللہ کچھ تو ہو نا میرے بھائیوں، ایمان کو دکھانے کے لیے، ایمان کا ثبوت پیش کرنے کے لیے. تو یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے، پہلا پیمانہ ہے، پیرامیٹرز ہیں، کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ دوسرا پیمانہ ہے اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. زبانی دعوے تو بڑے ہیں، زبانی دعوے تو عشق مصطفیٰ کے، محبت رسول کے دعوے اور نعرے لگاتے ہم تھکتے ہی نہیں ہیں نا، سارے کے سارے، پورا معاشرہ ہی ایسا ہے. لیکن وہ جو بات اس نے کہی کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. یا رسول اللہ آپ کے حسن اخلاق،
آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، ان کے تو میں قریب بھی نہیں پھٹکا. بس ہر ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگا لیتا ہوں، جلوس نکال لیتا ہوں، سیرت کے حوالے سے تقریر سن بھی لیتا ہوں، کر بھی لیتا ہوں، نعتیں پڑھ بھی لیتا ہوں، سن بھی لیتا ہوں. یہ محبت ہے؟ نہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ مجھے یعنی حضور کو اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے اور پوری دنیا سے عزیز تر نہ کر لے، محبوب تر نہ رکھے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دوسرا پیمانہ ہے حضور سے محبت کی کیا کیفیت، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ محض زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے اور اس سے. تیسرا پیمانہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے اہل ایمان سے محبت. اہل ایمان سے محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کو اس نے پا لیا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کو خوش رکھنے کے لیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. پڑوسی کے حقوق اسلام میں تو جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، جو پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہم تو بعض اوقات ان کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور توڑنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور ہم تو بدلے لیتے ہیں. اچھا اس نے نہیں سلام کیا، وہ عید پہ نہیں آیا، اس نے مبارکباد نہیں دی، تو میں دیکھتا ہوں پھر میں کیسے حساب لوں. تو یہ میرے بھائی اور میرے دوستو، کردار کو بنانا، اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرنا، یہ ایمان کی جو 2-3 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں نا، تو پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ نشانیاں آپ کے اندر جمع ہو جائیں تو آپ کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو اللہ کو اپنا رب ماننے میں، اسلام کو اپنا دین اور اپنا راستہ تسلیم کرنے میں، اور محمد کو اپنا ہادی اور راہبر بنانے میں دنیا کی کوئی طاقت ان چیزوں سے آپ کو روک نہیں سکتی. جب یہ ایمان کی کیفیت بن جائے، اور جب ایمان کی یہ کیفیت آ جائے تو اگلی بات ذرا مشکل کرنے لگا ہوں، اور پھر اپنی بات کو میں ختم بھی کر. جب یہ کیفیت ایمان کی ہو جائے تو پھر آزمائش شروع ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آزمائش شروع ہوتی ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے؟ حالانکہ
انہوں نے وہ حالات نہیں دیکھے کہ جب لوگوں کو تکالیف پہنچائی گئیں، سختیاں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالا گیا اور وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ غزہ اور فلسطین کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان، شرط ہے ایمان۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ گویا اللہ نے یہ موت اور زندگی پیدا ہی امتحان کے لیے۔ میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ امتحان، آزمائش۔ ہم کہیں کہ جناب ہمارا تو پسینہ بھی نہ گرے، ہمارے تو خون کا قطرہ نہ گرے، ہماری جیب سے تو 1 روپیہ نہ جائے، اور اسلامی انقلاب کے بورڈ لگ جائیں چاروں طرف اور اسلامی ریاست کا اعلان کر دیا جائے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ نظر دوڑائیے نا ذرا، حضرت ابراہیم کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس کس امتحان سے گزارا گیا، تب خلیل اللہ کا لقب ملا۔ کس کس امتحان سے گزارا گیا؟ حضور نبی اکرم جو امام الانبیاء ہیں، جو محبوب خدا ہیں، اور جو اس کائنات میں سب سے بڑے انسان ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر ان کو پتھر مارے جا سکتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھ سکتے ہیں، ان کے اوپر گندگی کی اوج ڈالی جا سکتی ہے، تو عبد الجبار خان کون ہے جس کو لوگ برا بھلا نہ کہیں گے؟ حافظ فداء الرحمان کو لوگ کیوں نہیں کہیں گے؟ اسلامی تحریک کے کارکن کا مذاق کیوں نہیں اڑے گا جب اس تحریک کے قائد کا اور محسن انسانیت کو لوگوں نے نہیں بخشا؟ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 50 سال عمر ہو گئی ہے حضور نبی اکرم کی، نبوت کا 10واں سال شروع ہے، 10 سال مکے والوں کی تکلیفیں بھی سہی، ان کے تانے بھی سہے، مشکلات کو بھی برداشت کیا، مصائب کو بھی جھیلا، بالآخر اپنے غلام کی انگلی پکڑی اور باپ پیادہ کئی 100 میل کا سفر طے کر کے چھریوں سے تیز مکے کے پہاڑوں کے اوپر گرمی کے اس موسم میں میرے اور آپ کا قائد آمنہ کا لال پیدل جا رہا ہے اہل طائف کے پاس کہ شاید وہ میری بات سن لے۔ اور پھر طائف والوں نے تھکا ہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ سے چور چور، پاؤں پہ سوجن آ گئی پیدل چل چل کے، لیکن کیا سلوک کیا؟ ایک نے ایک تانا دیا، دوسرے نے دوسرا فلسفہ جھاڑا، کسی نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ تم ہی ملے تھے خدا کو نبی بنانے کے لیے، جس کے پاس گدھا تک تو میسر نہیں ہے سواری کا، اور مکے سے پیدل چلے آ رہے ہو منہ اٹھا کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہو، دل چھلنی کر دیا۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکی، طائف کے وڈیروں نے، سرداروں نے طائف کے اوباش لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لو، اور محمد اور اس کے ساتھی کو تاک تاک کر پتھر مارنے ہیں، اس کی کوہنیوں پہ لگے پتھر، اس کے ٹخنوں پہ پتھر مارنے ہیں، اس کو پتہ چلے کہ یہ طائف آئے تھے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے پیارے نبی کا اتنا لہو بہایا گیا، روایات میں آتا ہے کہ پاؤں چمٹ گئے جوتوں کے تلووں کے ساتھ، محمد کریم نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ آج عرش بری بھی کانپ رہا تھا، عرش بری بھی کانپ رہا، رب العالمین سے رہا نہ گیا، جبریل کو بھیجا اور ساتھ ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے، جاؤ آج حد کر دی ہے اہل زمین نے، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر ان کی مرضی ہو تو پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں طائف کی بستی ہے، ان کو پیس کے رکھ دینا کہ ان کی نسل تک باقی نہ رہے جو سلوک آج کیا ہے طائف والوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا، عائشہ احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ نے حضور کی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ طائف کا دن تھا، طائف کا دن۔ لیکن فرشتہ آیا،
سلام پیش کیا اور پوچھا تو کیا جواب دیا؟ داعیے اسلامی تحریک نے، داعیے انقلاب نے، امام الانبیاء نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جبریل میرے رب کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ اگر میرا رب میری اس حالت کے اوپر مجھ سے راضی ہے تو میں یہ برداشت کرتا ہوں۔ اگر طائف والوں نے میری بات نہیں سنی تو ان کی نسلوں سے کوئی اٹھے گا اور میری بات کو سنے۔ میرے بھائیوں، یہ کام تو آزمائش شرط ہے، امتحان شرط ہے، امتحان سے گزرنا ہے۔ کون سا امتحان ہے جو میری نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا، تا صبح قیامت آنے والے اسلامی تحریک کے کارکنوں سے اس سے بڑی حوصلے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھیو، جب تم آزمائش میں گر جاؤ نا، جب امتحان چاروں طرف سے تمہیں گھیر لینا، مشکلات اور مصائب تمہارے راستے روک لینا، تو پھر میری مشکلوں کو یاد کر لینا، میری مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ خدا کی قسم تم اپنی مشکلوں کو بھول جاؤ۔ میرے بھائیوں، کون سی مشکل نہیں آئی؟ برا بھلا کہا، تانے دیے، گالیاں دیاں، شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں کئی سال تک معاشی معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ جھاڑیوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ پھر بات یہاں تک بھی نہیں، گھر سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، پھر بھی پیچھا کیا، اور پھر مدینے پہنچ کر بھی کون سا سکون ملا؟ کبھی بدر کے میدان سجے، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی تبوک جانا پڑا، کبھی یرموک کا مرحلہ پیش آیا، کبھی خندقیں کھودنی پڑی۔ میرے نبی کی ساری زندگی تو اسی میں گزر گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آزمائش شرط ہے۔ آج میں اور آپ، میرے اوپر اور آپ کے اوپر کیسی آزمائشیں آتی، اور کون سی آزمائشیں تو وہ تھی جو حضور کے ساتھیوں نے جھیلی تھی۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے نا کہ مکے کا وہ نوجوان، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوان ذرا زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں نا، آئیں آپ کو ایک ایسا نوجوان دکھاتا ہوں جو مکے کی تاریخ نے جس سے حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا اور جس سے مالدار کوئی نہیں دیکھا، یہ مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالی، جس کی والدہ نے اس کو اس ناز و نام کے ساتھ پالا کہ جو جوڑا پہن لیتے تھے دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ میں نے اور آپ نے کون سی دولت دیکھی ہے؟ مصعب بن عمیر وہ خوشبو لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہفتہ ہفتہ خوشبو رہتی، بتاتی کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا۔ یہ وہ مصعب ہیں جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، جب ایمان کا مزہ چکھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہوئے تو پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ والدہ نے کہا مصعب چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو اس تحریک کو، کچھ بھی، والدہ تو کافر تھی نا، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باتیں۔ کہا امی جان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ امی جان، جو گردن ایک دفعہ محمد اور محمد کے خدا کے آگے جھک جاتی ہے وہ کٹ سکتی ہے، وہ کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اور جو لوگ ایک دفعہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں پھر استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، امی جان ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ امی نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر جو کچھ یہ تمہارے پاس ہے یہ تو سارا میرا ہے، میں نے دیا ہو، یہ واپس کر دو اور جاؤ محمد کے ساتھ، تم جانو محمد جانے اور محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ چھین لیا۔ وہ مصعب جو ایک دن پہلے مکے کا شہزادہ تھا، جب جانے لگے حویلی کے دروازے پہ پہنچے تو پیچھے سے آواز آئی مصعب کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ۔ دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ شاید امی جان کی ممتا جاگ اٹھی ہے، رحم آ گیا ہے، لیکن نہیں، ماجرا تو کچھ اور تھا۔
یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا تم نے، مذہب کپڑے جس سے اپنا شرم اور صدر ڈھانکا ہوا ہے، یہ بھی تو میں نے دیے ہیں نا، اتارو اس کو اور ننگ دھڑنگ جاؤ محمد کے پاس، پورا مکہ دیکھے کہ یہ وہ مذہب جا رہا ہے جس کے پاس اتنے کپڑے تھے کہ ایک جوڑا پہنتا تھا اور دوسرے کو کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ذرا ننگے جاؤ نا، ننگے بدن، پتہ تو چلے نا کہ تم نے کس دین کو پہ لبیک کہا ہے۔ اتروا لیے کپڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک پرانے کمبل کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس سے مصعب نے اپنا سطر ڈھانپا اور یوں بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ حضور نے دور سے دیکھا مکے کا شہزادہ اس عالم میں آ رہا ہے، لگتا ہے کہ آزمائش شروع ہو گئی۔ کھڑے ہو کے استقبال کیا، مصعب تمہیں بشارت ہو، تمہارا ایمان قبول ہے، تم نے اس حال میں بھی اس دین کو نہیں چھوڑا اور اس تحریک کو نہیں چھوڑا۔ اور میرے بھائیوں، احد کے میدان میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں شہید ہوئے۔ حضور، بڑا کٹھن دن تھا احد کا، جیتی ہوئی جنگ ہار رہے تھے، کبار صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا معائنہ کرتے کرتے جب مصعب کی لاش پہ پہنچے نا تو کھڑے ہو گئے۔ وہ دل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو طائف والے دن بھی نہیں پگھلا تھا، وہ آنکھیں کہ طائف والے دن بھی جن سے آنسو نہیں ٹپکے تھے، مصعب کی لاش پہ کھڑے ہو کے دونوں آنکھوں سے زارو قطار رونے لگے اور پوچھا، میرے ساتھیوں یہ لاش کس کی ہے؟ جانتے تھے یہ کس کی لاش ہے اور اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے شہزادے مصعب بن عمیر کی لاش ہے اور دفنایا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، کفن کا کپڑا تھوڑا ہے، اس سے مصعب کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جو کپڑا میسر ہے اس سے مصعب کا سر ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال کر اس کو قبر کی تنہائیوں میں اتارو کہ جنت کی حوریں اس کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ آزمائش ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شرط ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس تحریکی زندگی میں، اپنے اس ایمان کی زندگی میں اگر چھوٹی موٹی آزمائشوں کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے، ہم اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا، لیکن کوئی آزمائش چھوٹی موٹی اس راستے میں آنا چونکہ یہ شرط ہے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ، اسے پوری استقامت کے ساتھ، پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آزمائش کو جھیلنے اور اس مشکل کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔